اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمسسکم حسنۃ تسوہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ پچھلی آیات میں بھی بنی اسرائیل کے جو یہودی گروہ اپنے آپ کو جو یہود کہتا ہے ان کی ریشہ دوانیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اپنے کلام میں انہی کا ذکر جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں ان تمسسکم، اگر مس کرے تم کو، پہنچے تم کو، لگے تم کو، حسناتن کوئی کامیابی، کوئی بھلائی، کوئی خوشی، کہیں پہ کامیابی، فتح، تو سوہم تو یہ ان کو ناخوش کرتی ہے، اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس سے وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی کسی طرح کی بھی، کہیں پہ وقتی کوئی نقصان ہو جائے، یفرحوا بہا تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں، بڑی فرحت محسوس کرتے ہیں اس سے کہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو کوئی پریشانی ہوئی ہے، اور یہ یہودی بہت خوش ہوتے ہیں اس بات پر۔ اب اس کا کیا توڑ ہے کہ ان کی اس ریشہ دوانیوں سے بچا جائے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، اگر آپ صبر کریں، وَتَتَّقُوا، اور آپ تقوی اختیار کریں، اپنے رب سے ڈرتے رہیں، اس کے حکموں پہ چلتے رہیں، لا یضرکم کیدہم شیئا، نہیں کوئی نقصان پہنچائے گی، لا یضرکم نہیں کوئی تمہیں نقصان پہنچائے گی، کیدہم ان کی کوئی چال، ان کا کوئی مکر، ان کا کوئی فریب، شہر کچھ بھی۔ دو چیزیں ان کو بھی بتائی جا رہی ہیں اس وقت کی مسلمانوں کو، اور آج ہمیں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ کہیں پہ بھی تمہیں کوئی تکلیف آئے، کوئی بھی مسئلہ آئے کسی بھی گروہ کی طرف، غیر مسلموں کی طرف سے یا دین کے دشمنوں کی طرف سے، تو دو ہی کام کرنے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ ایک تو اس پہ صبر کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور دوسرا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کی نافرمانی میں کہیں بھی ملوث نہیں ہونا، اس کی نافرمانی کی طرف نہیں آنا، تو پھر کوئی بھی چیز مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اس کے اندر صبر ہے اور اپنے رب پہ بھروسہ ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ جو وہ کرتے ہیں، جو وہ اعمال کرتے ہیں، جو ان کے دلوں میں اس کو گھیرے میں ہوا ہے، ان کی ایک حد اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے، اس حد سے وہ آگے نہیں آ سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ ایک ان کی حد ہے، اس سے آگے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس سے زیادہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتے اے ایمان والو۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ مقاعد للقتال۔ اب یہاں سے آگے 6 رکوع غزوہ احد کے حالات کے بارے میں ہے، حالانکہ غزوہ بدر پہلے ہوئی تھی، لیکن اس کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے سورہ انفال میں۔ یہ قرآن کی جو مصحف ہے اس کی نزول کی اور تاریخ اور ہے، اور جو یہ ترتیب ہے یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حساب سے کی ہوئی ہے۔ تو اب پہلے غزوہ احد کا ذکر آ رہا ہے۔ غزوہ احد کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسے ہے کہ غزوہ بدر کے 1 سال کے بعد جب مشرکین مکہ کے 70 سے زیادہ بڑے بڑے سردار جو تھے وہ جہنم واصل ہو گئے، وہ قتل ہو گئے، تو وہ اس آگ میں جل رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے مسلمانوں سے بدلہ لیں، بلکہ اس حد تک تھے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ہم ختم کر دیں، یہ تو بڑی تھوڑی سی تعداد میں۔ تو ابو جہل کے قتل کے بعد اب ان کے سردار تھے ابو سفیان، جو بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی بن گئے۔ یہ عمل ان کے وہ تاریخ کا حصہ ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کے ایمان لانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن جانے کے بعد،
ان کا نام نہایت ادب اور احترام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لیا جائے گا۔ تو کہیں واقعات بیان کرتے ہوئے ان کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ادب اور احترام کو جو صحابہ کرام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کا ہر حال میں انسان کو، ایمان والوں کو پاس رکھنا ہے۔ تو وہ ان کے سردار تھے اس وقت، اور فتح مکہ تک وہی سردار رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے اور مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اور انہوں نے 3000 کا لشکر لے کے وہ تیار ہوئے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کس طریقے سے دفاع کیے جائے، وہ تو اعلان آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنی عورتیں بھی لائے تھے کہ یہ غیرت ہو ہمیں کہ ہماری اگر ہم پیٹھ پیچھے کر کے بھاگے تو ہماری عورتیں بھی قید ہو جائیں گی، اس لیے ہم نے جان لڑا کے لڑنا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور اپنی اس شکست کا بدلہ لینا ہے اور مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ تو 3000 کا لشکر لے کے بڑی تیاری کے ساتھ ساز و سامان مکمل کر کے وہ مکہ سے نکلے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر رہتے ہوئے ان کا دفاع کیا جائے، ان کی تعداد بھی زیادہ، ان کے پاس سامان بھی زیادہ ہے۔ اور عبداللہ بن ابی کی بھی رائے یہی تھی کہ اس طریقے سے زیادہ وہ بچت محسوس کر رہا تھا۔ لیکن وہ مسلمان جو بدر کے بعد ایمان لائے تھے، ان کے دل میں شوق شہادت اور ایمان اتنا زیادہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے باہر نکل کے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنی جانیں اللہ کے سپرد کرنی ہے۔ اتنا شہادت کا شوق تھا، اس لیے کہ جب ایمان والا اپنے دل میں ایمان محسوس کرتا ہے تو اس کو موت کوئی مشکل چیز نظر نہیں آتی، اور خاص طور پہ ایسی موت کہ جو اللہ کے ساتھ شہادت کا رتبہ اور اللہ کے پاس جان ایسے جائے کہ انسان شہید ہو۔ تو ان کا دل رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے باہر نکل کے مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اب جب باہر چلے تو 1000 کا لشکر تھا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ تو پہلے ہی سارے منافق تھے، وہ تو مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا چاہتے تھے اور لڑنا چاہتے نہیں تھے، اس لیے وہ مدینہ میں رک رہے تھے۔ وہ 300 ساتھی لے کے الگ ہو گیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم اپنی جان کو کیوں اتنا خطرے میں ڈالیں اور ہم اس مصیبت میں کیوں پڑیں۔ اب باقی مسلمان 700 رہ گئے۔ ان 700 میں بھی سی اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ 2 قبائل اور تھے جن کے دل میں یہ کمزوری اور بے ہمتی آ گئی، لیکن اللہ نے ان کو ہمت دی، اللہ نے ان کو دلوں کو بندھایا اور وہ ان کے ساتھ رہے تھے۔ اب بدر کا حال تو انشاءاللہ تفصیل اس میں آئے گی۔ وہاں مسلمان 313 تھے، یہ 1000 تھے۔ ان سب کے پاس ہتھیار تھے، مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں۔ ان کے پاس 100 سے زیادہ گھوڑے تھے، مسلمانوں کے پاس 10 گھوڑے تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ تھے، مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے۔ یہ بدر کا حال تھا۔ اللہ نے پھر بھی فتح دی، 70 لوگ ان کے مارے گئے۔ تو بدر کا واقعہ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک درے میں کھڑا کیا کہ یہاں سے دشمن ہماری پیٹھ کے پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ جب فتح ہوگی، فتح نصیب ہوگی اللہ کے مدد سے، تو وہ تیر اندازوں میں سے 35 لوگ جو ہیں وہ مال غنیمت لوگوں کے ساتھ جمع کرنے میں شامل ہو گئے، وہاں 15 رہ گئے، اور ان کا جو گھوڑ سوار دستہ تھا جس کی سربراہی خالد بن ولید کر رہے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اب بعد میں وہ بھی ایمان لائے اور انہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی فتوحات اور بڑے بڑے کارنامے کے لیے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے واپس اس راستے سے آئے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان تھا، اور وہاں سے انہوں نے حملہ کیا۔ اس میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، 70 مسلمان شہید ہو گئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بہت بہادر اور بہت شجاعت والے تھے۔ اور اسی میں حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی شامل تھی، بعد میں اللہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، جنہوں نے ان کے ناک کان کٹوائے، ان کا دل چیرا، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے کلیجے میں منہ میں چبایا، کیونکہ اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو بدر میں قتل کیا تھا مسلمانوں نے۔ تو یہ ایک واقعہ جس میں اسی احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور یہ بھی مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر اعلان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور مسلمان اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور پہاڑی کے اوپر چڑھے، اور اس وقت بھی
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا پیچھا کر کے آج ان کو ختم کر دیں، لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں، یہ اوپر ہیں، ہمیں نقصان پہنچائیں گے، ہمارا بس ہم نے بدلہ لے لیا ہے بدر کا، اب ہم واپس چلتے ہیں. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مسلمانوں کو بچا لیا. اگر یہ جنگ آگے چلتی تو خدا جانے اس کا کیا نتیجہ نکلتا. تو اب اس کا ذکر اگلے 6 رکوع ہم پڑھیں گے. اس غدوتا، جس وقت اور جب صبح کے وقت، من اہل کا، تو جب آپ اپنے گھر سے نکلے، آپ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے نکلے، المؤمنین، ایمان والوں کی طرف، مقاعد للقتال، اور آپ ان مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، مومنوں کو ان کے مورچوں پر متعین فرما رہے تھے، ان کو جگہ بتا رہے تھے کہ کہاں کہاں کس نے کھڑے ہونا ہے اور کیا کیا اس کے ذمے ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہر چیز، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ اس کے علم میں. جو آپ کر رہے تھے، جو وہ کر رہے تھے، سب کچھ اللہ کے سامنے تھا. اذ ہمت طائفتان، اذ جب ہمت ارادہ کیا، طائفتان دو گروہوں نے، منکم اے ایمان والو تم میں سے، ان تفشلا کہ وہ کچھ بے ہمتی دکھائیں، کچھ وہ کمزوری دکھائیں. یہ دو مسلمانوں کے قبیلے تھے، قبیلہ بنو حارثہ اور قبیلہ بنو سلمہ، کہ جن کے دل میں آیا کہ ہم تو 1000 تھے، یہ پہلے ہی 3000 ہیں، اب 300 وہ بھی چلا گیا، جس کا مقصد یہ تھا عبداللہ بن ابی کا کہ مسلمانوں کے دلوں میں پریشانیاں آئے، تو ان کے دلوں میں پریشانی آئی. واللہ ولیہما، لیکن اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. وعلی اللہ، اور اللہ کے اوپر ہی، فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے توکل کرتے ہیں. مومن کا ہتھیار ہی یہی ہے کہ وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ کسی اور چیز پہ، ساز و سامان پہ، تعداد پہ، ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرتا. اور 1 سال پہلے لوگوں نے دیکھا ہوا بھی تھا کہ بدر میں اللہ نے کیسے ان کی مدد کی. وَلَقَدْ، اور یقیناً بے شک، نصرکم، مدد دی تم کو، اللہ نے، بدر میں. اور اس سے پہلے ایمان والو تم دیکھ چکے ہو کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بہت کم تھے، بہت کمزور تھے، تعداد بھی تمہاری کم تھی، سامان بھی تمہارے پاس کم تھا. کہاں 700 اونٹوں کے بدلے میں تمہارے پاس 70 اونٹ تھے، کہاں سب کے پاس تلواریں اور نیزے تھے اور تمہارے پاس 8 تلواریں تھیں، کہاں ان کی 1000 تعداد تھی اور تم 313 تھے، کہاں ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور تمہارے پاس 10 گھوڑے تھے. کتنی ہی کم تعداد تھی، اس کے باوجود اللہ نے تمہیں اپنی مدد سے فتح عطا فرمائی. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ کے ڈرتے رہو گے، اللہ کی مانتے رہو گے، اللہ کے حکموں پہ چلتے رہو گے تو یہ فتوحات ملتی رہیں گی. اور یہ قرآن کا حکم ہے، قیامت تک انسان اگر اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اس کو یہ فتوحات دنیا کی ملتی رہیں گی. لعلکم تشکرون، تم نے شکر ادا کرنا ہے ہر نعمت پہ، ہر کامیابی پہ، ہر چیز پہ ایک ہی کام کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کہیں اپنے بازو پہ بھروسہ نہیں کر لینا، کہیں اپنی تلواروں پہ بھروسہ نہیں کرنا، رب پہ توکل کرنا ہے اور اسی رب کا شکر ادا کرنا ہے. اذ تقولو، جس وقت کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، للمومنین، ایمان والوں سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مورچوں پہ ایمان والوں کو ڈیوٹیاں لگا رہے تھے، ان کی جو صف بندی کر رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے، اللہ یکفیکم، کہ نہیں کفایت کرے گا تم کو، این یمدکم ربکم بثلاثۃ الفۃ، کہ اے مومنو، ان کا دل بڑھا رہے ہیں کہ کیا یہ کافی نہیں ہے، اللہ یکفیکم، کیا یہ کفایت نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ مدد کرے گا، یمددکم، مدد کرے گا تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ الفٍ، 3000، بثلاثۃ، 3، 7، 3، الفۃ، الفٍ، 1000، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، منزلین، جو آسمان سے اتریں گے، جو نازل ہوں گے. اے ایمان والو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ کی ذات تمہیں 3000 فرشتوں سے مدد دیں گے. کافروں کی تعداد 3000 تھی، 700 تم ہو، 3000 فرشتے بھی آ جائیں گے، اللہ ان سے مدد کرائیں گے جو آسمان سے اتریں گے. کیوں؟ کہ تم اپنے رب پہ توکل کر کے نکلے ہو اور تم اپنے رب کے شکر گزار ہو قدم بقدم. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے.
جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔